بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا، میں یہ بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم بھیک مانگتے ہیں مگر بے حیا نہیں ہیں، تو آج ہی چاچے سے بات کر اور بشیرہ کو برادری سے دھکے دے کر نکلوا، ورنہ میں یہ کام خود کروں گا۔ او پتر، ضرور تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی درست نہیں ہوتا۔ جمال بولا، ابا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، پتہ نہیں چاچا بشیرہ کو اپنی بیٹی بنا کر کہاں سے اٹھا کر لے آیا ہے۔ یہ جو کہتی ہے نا کہ اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، مجھے تو اس پر بھی شک ہو گیا ہے۔ کیا پتا اس کے ماں باپ نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہو۔ بھلا ایسی دھی کو کوئی رکھے گا کیوں؟ اور مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے پچھلے ہفتے رات 2 بجے بشیرہ کی جھگی سے ایک بندہ نکل کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل رات پھر ایسا ہی ہوا۔ نہ ابا، مجھے یہ بتا، آدھی رات کو کسی غیر مرد کا اس کی جھگی سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ بشیرہ اپنی جھگی میں اکیلی رہتی ہے۔ اب یا تو تم چاچے سے خود بات کرو یا آج میں کرتا ہوں۔ او پتر، ہولے ہولے چل، ذرا بریک پر پاؤں رکھ، میں خود قاسم سے بات کرتا ہوں۔ تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی۔ جمال نے غصے سے باپ کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے جھگی سے باہر نکل گیا۔ جمال کی ماں جو وہی چولہے پر چائے بنا رہی تھی، بیٹے کو پکارتی رہی، ارے او جمالے، کہاں جا رہا ہے؟ چائے تو پیتا جا۔ مگر جمال نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ قاسم جو چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا، بولا، یہ لڑکا برادری میں مجھے بے عزت کرا کے ہی رہے گا، میں یہ جانوں۔ جمال کی ماں بولی، جمالے کے ابا، ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، تم ایک بار قاسم بھرا سے بات تو کرو۔ جمال کا باپ بولا، او کس منہ سے بات کروں؟ قاسم میرا جگری یار ہے، بچپن کا سنگی ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ جمال کی ماں چائے کی پیالی شوہر کو پکڑاتے ہوئے بولی، او ہو میرا پتر، قاسم بھرا کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تو جو کہہ رہا ہے وہ بشیرہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، بھرا قاسم سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ جمال کا باپ بولا، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، قاسم نے جس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، میرا دل نہیں مانتا، اور تیرے پتر کے لچھن کو بھی میں بہت اچھی طرح جانوں، بس تو میرا منہ مت کھلوا۔ یہ سنتے ہی جمال کی ماں کا بی پی ہائی ہو گیا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، ہاں ہاں، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تجھے تو صرف اپنی اولاد میں برائی نظر آتی ہے، ہر وقت تو میرے بچے کے پیچھے لگا رہتا ہے، بات کسی کی بھی ہو آخر تو نے جمال پر ہی کرنی ہوتی ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لے جمال کے ابا، تو نے اپنا یہ رویہ نہ بدلا تو میں نے اپنے پیو کے گھر چلے جانا ہے، اور یہ جو تو نے بچوں کی لائن لگائی ہوئی ہے نا، خود سنبھالتے رہنا، اپنے جگر گوشے کما کے بھی لاؤ اور گھر بھی سنبھالو، عورت کی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ جمال کی ماں یہ کہتے ہوئے پاؤں پچختی جھگی سے باہر نکل گئی۔ جمال کا باپ چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا، پھر شروع ہو گئی، اب 2 دن تک اس کی زبان چلتی رہے گی، اللہ کے نام پہ دے دے بابا۔ میں نے ایک گاڑی کے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ گاڑی کے اندر بیٹھا شخص بولا، او معاف کر دے کڑیے، اپنی جوانی پر ترس کھا، خدا کے لیے جا کے کوئی کام کر لے، سارے شہر میں تم لوگوں نے انت مچائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے گاڑی اسٹارٹ کی اور چلا گیا۔ آج صبح سے 1 روپے کا بھی کام نہ ہوا تھا، دن کے 2 بج رہے تھے۔ یتیمی، غریبی، پھر غریبی سے بھی فقیری زندگی نہیں، ذلت ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا اپنے ماں باپ نہ دیکھے، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا کہیں مر کھپ گئے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے پالا پوسا، اور چاچا قاسم جیسا تو دنیا میں نہیں ہوگا جس نے مجھ جیسی یتیم اور لاوارث کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جنہوں نے مجھے پالا وہ کہتے تو یہی ہیں، میرے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تو انہوں نے مجھے گود لے لیا، مگر میرا دل نہیں مانتا، کیونکہ جب بھی میں ان سے اپنے ماں باپ کا پوچھتی تو وہ ٹال مٹول کر جاتے۔ زندگی کے 20 سال بھیک مانگنے کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں، نہ کچھ آتا ہے، میں کروں بھی تو کیا کروں؟ نہ کوئی والی وارث ہے اور نہ ہی کوئی ہمدرد جو مجھے اس ذلت بھری زندگی سے نکال لے۔ مجھے بہت بھوک محسوس ہوئی، میں قریب ہی ایک تندور کی طرف چل پڑی۔ یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جہاں دال روٹی ملتی تھی۔ مجھے جب بھی بھوک لگتی تھی میں اسی ہوٹل سے دال روٹی کھاتی تھی۔ میں ہوٹل پر پہنچی، مجھے دیکھتے ہی ہوٹل کا مالک اپنے نوکر سے بولا، اوے چھوٹے، بشیرہ کو 1 پلیٹ میں دال اور 2 روٹیاں دے دے۔ کیوں بشیرہ،
تجھ سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو اسی وقت میرے ہوٹل پر آتی ہے جب تجھے بھوک لگتی ہے۔ میں نے کہا ہاں چاچا، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح تندور کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ تندور کا مالک بولا ہمیشہ تجھے کہا ہے کہ یہ میز کرسی گاہکوں کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے، تو پیسے دیتی ہے تو میری گاہک ہے، تو اوپر بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ میں نے کہا چاچا، میں میز کرسی پر اس لیے نہیں بیٹھتی، میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر بیٹھنے سے تیرے ہوٹل کا معیار گر جائے۔ ہوٹل کا مالک بہت بھلا آدمی تھا، بولا نہ پتر نہ، میری ایک بات یاد رکھنا، آدمی کا معیار پیسے سے نہیں اس کے کردار سے بنتا ہے۔ اتنے میں چھوٹے نے کھانا میرے سامنے لا کر رکھا۔ میں کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ میں نے کہا چاچا، معیار تو خاندان سے بنتا ہے، جن کے والی وارث ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اسے تو ہر آتا جاتا ٹھوکر مارتا ہے، نہ اس پر کوئی یقین کرتا ہے۔ ہوٹل کے مالک نے کہا دیکھ میری بچی بشیرہ، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ کسی کو کسی حال میں خوش نہیں دیکھ سکتی۔ میری آنکھوں کے سامنے کتنے ہی ایسے ہیں جن کے والی وارث ہیں مگر وہ انہیں نہیں پوچھتے۔ پتر، انسان اس دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی جائے گا، تو دل چھوٹا نہ کر، مجھے یقین ہے اللہ تیرا بہت نیک سبب کرے گا۔ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی، میں نے پیسے دیے اور مارکیٹ کی طرف چل پڑی۔ مارکیٹ میں پہنچی، اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، شرمیلی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا شرمیلی، یہ کیا طریقہ ہے، مجھے ڈرا دیا۔ وہ بولی میں نے سوچا تجھے ڈرا کر دیکھوں گی کہ ڈر کر تو کیسی لگتی ہے۔ میں نے کہا بندہ مذاق تو اچھا کرے۔ ہم سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ وہ بولی بشیرہ، تو بہت پریشان نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہونی ہے، جس کا کوئی اپنا نہ ہو اس نے پریشان ہی رہنا ہے۔ شرمیلی نے کہا تو ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، ہم سب بھی تیرے ہی تو ہیں، اور قاسم چاچا تو بہت ہی اچھے ہیں۔ دیکھ بشیرہ، تو پچھلی باتیں بھول جا۔ پتہ ہے کل رات میری اماں کہہ رہی تھی کہ بشیرہ انہیں بہت پسند ہے، اگر وہ ہمارے گھر میں بہو بن کر آ جائے تو۔ میں نے چونک کر شرمیلی کی طرف دیکھا اور بولی تو کیا مذاق کر رہی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی ارے پاگل، ایسا مذاق بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ ہماری کتنی بڑی برادری ہے، مگر ایک کڑی بھی تیری طرح سوہنی نہیں ہے، اور میرے بھائی عباس کو تو نے بھی دیکھا ہے، پتہ ہے موٹر سائیکل کی ورک شاپ میں کام سیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں اپنی گھر والی سے بھیک نہیں منگواؤں گا بلکہ اسے عزت سے گھر میں رکھوں گا۔ میں نے کہا کیا سچ؟ وہ بولی ہاں بالکل، اور اس کی یہ بات ابا کو اتنی پسند آئی ہے، ابا نے بھی بھائی کو کہہ دیا ہے کہ پتر تو کام سیکھ اور اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کر، تیرا کاروبار شروع کرنے کے لیے جو مجھ سے بن پڑا کروں گا۔ سچ پوچھ تو ابا خود اس زندگی سے تنگ آ گئے ہیں جب سے ابا نے یہ بات کی ہے۔ سچ پوچھ مجھے تو لگ رہا ہے میرے ابا دنیا کے سب سے اچھے ابا ہیں، بس ایک بار عباس بھائی اپنا کاروبار شروع کر لیں، اس ضلالت سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بولی چپ کیوں ہے بشیرہ، کچھ تو بول۔ میں نے کہا میں کیا بولوں، تو خوش قسمت ہے، اس زندگی سے میری جان چھوٹتی ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ شرمیلی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی مجھے ان فلسفوں کی سمجھ نہیں آتی، میں نے تو تجھے اپنی بھابھی مان لیا ہے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ وہ چند دن تک قاسم چچا سے تیرا رشتہ مانگے گی، تو بس انتظار کر اور دیکھتی جا، چل اب تو مسکرا دے۔ میں ہلکا سا مسکرائی تو شرمیلی خوش ہو گئی۔ مغرب ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی، میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ شرمیلی کی باتیں میرے دل و دماغ میں گونج رہی تھیں، مگر نہ جانے وہ سچ بھی کہہ رہی تھی یا صرف فرضی باتیں کر رہی تھی۔ کبھی کبھی زندگی اتنے روپ بدلتی ہے کہ کسی بات پر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، نہ جانے اگلے لمحے کیا ہو جائے۔ کون جانے، جس ماں نے مجھے پیدا کیا اسے تو میں نے نہیں دیکھا، مگر جس ماں نے مجھے پالا اس نے بھی کبھی مجھے پورے دل سے نہیں چاہا۔ میں ہمیشہ اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ محبت، وہ جذبات ڈھونڈتی رہی جو ایک ماں کے دل میں بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ شاید میں ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ان کے سرد لہجے کو کبھی سمجھ نہ سکی۔ میرا رشتہ بھی تو نادر کے ساتھ طے ہو چکا تھا، مگر نادر نے میرے ساتھ کیا کیا، خوشی خوشی میرے ساتھ منگنی بھی کر لی، مگر چند دن بعد ہی لڑکی بھگا لایا، کہتا تھا کورٹ میرج کی ہے۔ بے شرم آدمی، کورٹ میرج ہی کرنا تھا
تو میرے ساتھ منگنی کیوں کی؟ اوپر سے میری ماں جس نے مجھے پالا کہنے لگی میری تو قسمت ہی خراب ہے، شاید میں ہوں ہی منحوس، نہ ماں باپ رہے نہ وہ رہے جنہوں نے پالا، وہ بھی چھوڑ گیا جس نے ساتھ نبھایا تھا۔ قاسم چچا کی رشتہ داری تھی، مجھے پالنے والے میرے والدین کے ساتھ سالوں بعد قاسم چچا کا ان کے ساتھ رابطہ ہوا، وہ ملنے چلے آئے۔ میری ماں نے قاسم چچا کو کہہ دیا کہ یہ میری منہ بولی بیٹی ہے، اسے ساتھ لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، وہیں کام کرے گی، اگر کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو اس کی شادی بھی کر دینا۔ قاسم چچا نے میری حالت زار کو محسوس کر لیا اور مجھے بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے آئے۔ نہ جانے انہیں مجھ پر کیوں ترس آیا، کبھی کبھی نادر کا خیال آ ہی جاتا ہے، دل تو پہلے ہی ٹوٹے ہو چکا ہے، مگر دکھ ہوتا ہے اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مرد جب بلا جواز ایک عورت کے مقابلے میں دوسری عورت کو لا کھڑا کرتا ہے تو وہ دراصل اس عورت کی توہین کرتا ہے جس کی آنکھوں کو وہ محبت کے خواب دکھاتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب ماں نے کھیر بنائی اور مجھے کہا کہ نادر کے گھر دے آ۔ میں کھیر دے کر نادر کے گھر سے باہر نکلی تو نادر گلی میں کھڑا تھا، جیسے پہلے سے ہی میرے انتظار میں ہو۔ جھٹ میرے سامنے آ گیا اور بولا، بشیرہ مجھے اظہار کرنا تو نہیں آتا، میں بس اتنا کہوں گا کہ تو مجھے بہت چنگی لگتی ہے۔ میں تو شرم کے مارے اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس دن کے ایک ہفتے بعد ہی نادر کی ماں ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی، جس کے لیے فوراً ہاں کر دی گئی۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا، اب بھی سوچتی ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی محض چند دنوں میں کیسے پلٹ سکتا ہے۔ پھر کیا تھا، چند دن بعد نادر کے کورٹ میرج کی خبر پوری برادری میں گونج رہی تھی۔ میں آخری بار اس سے ملنے اس کے گھر بھی گئی تھی کہ اس سے پوچھوں تو کہ یہی کرنا تھا تو میری آنکھوں کو خواب کیوں دکھائے، مگر وہ اپنی گھر والی کے ساتھ صحن میں ہی چارپائی پر چپکا بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے دوسری طرف اس طرح منہ پھیر لیا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ میں اس سے کیا سوال جواب کرتی، اس نے تو مجھے پل بھر میں 2 ٹکے کا کر دیا۔ نادر کی ماں وہیں کھڑی تھی۔ میں نے خاموشی سے منگنی کی انگوٹھی نکال کر نادر کی ماں کی ہتھیلی پر رکھی اور الٹے قدموں گھر واپس چلی آئی۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوئی، پوری رات روتی رہی۔ صبح جب میری ماں نے میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو بولی، ہم نے تو تیرے لیے اچھا ہی سوچا تھا، اب تیرے مقدر ہی خراب ہیں تو ہم کیا کریں۔ اس دن کے بعد محبت سے تو جیسے نفرت ہو گئی ہے۔ جو نبھاتے ہیں وہ رستے میں کھڑے ہو کر رستہ نہیں روکتے، بلکہ رخصت کر کے گھر لے جاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں تو جان سے بڑھ کر اس وعدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب میری زندگی میں عباس نام کا نیا کردار اگر آنے والا ہے تو میں چچا قاسم سے صاف کہہ دوں گی کہ انہیں کہیں کہ منگنی کی بجائے نکاح کے لیے آئیں۔ منگنی کے نام پر سالوں لڑکی کو بٹھائے رکھتے ہیں، پھر لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کر کہتے ہیں۔ ہمارے لڑکے کو لڑکی کی یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے رشتہ ٹوٹ گیا، مگر میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ مجھے دھتکارنے کے لیے سالوں کا بھی انتظار نہ کیا گیا۔ نادر چند ہی دنوں میں لڑکی بھگا لایا۔ بشیرہ بڑی دیر کر دی آج۔ میں جو سڑک کے کنارے کنارے چلتی سر جھکائے گھر کی طرف آ رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب گھر آ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، قاسم چچا میری جھگی کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے کہا، چچا بس دیر ہو گئی، اصل میں آج دوپہر تک بالکل کام نہیں ہوا۔ میں جھگی کے اندر داخل ہوئی، میں نے کپڑے سے بنا تھیلا چارپائی پر رکھا، نیچے گھڑا رکھا ہوا تھا۔ گھڑے کو دیکھ کر ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ پتہ نہیں اس میں پانی ہے یا نہیں۔ قاسم چچا نے گھڑے پر رکھے مٹی کے پیالے میں پانی انڈیلا اور بولے، پانی ہے۔ میں نے تازہ پانی سے گھڑا بھر دیا ہے۔ چچا قاسم نے پانی بھرا پیالہ میری طرف بڑھایا اور بولے، لے پی لے پانی۔ میں نے پیالہ قاسم چچا کے ہاتھ سے لیا اور بولی، شکریہ چچا۔ میں نے پانی پیا اور پیالہ چارپائی پر رکھا۔ چچا قاسم سامنے بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور بولے، تو تم کچھ بتا رہی تھی؟ میں نے کہا، جی یہی بتا رہی تھی کہ دوپہر تک کام ہوا نہیں، اس لیے دیر تک کام کرتی رہی کہ اتنے پیسے تو ہو جائیں کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکوں، اگر بیمار ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس جا سکوں۔ قاسم چچا بولے، بشیرہ بیٹی تو بہت محنتی اور نیک ہے، نیک لوگوں کے اسباب تو اللہ خود پیدا کر دیتا ہے، تو زیادہ فکر نہ کیا کر، گھر جلدی آ جایا کر۔ میں نے تجھے بیٹی کہا ہے، اس لیے تو میری ذمہ داری ہے۔ میں بولی، چچا جسے آج تک کسی نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا
اس کے لیے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اتنے میں چچا قاسم کا چھوٹا بیٹا ٹرے میں کھانا لیے جھگی کے اندر آیا۔ چچا قاسم چارپائی سے کھڑے ہو گئے اور بولے، تو کھانا کھا اور زیادہ نہ سوچا کر ورنہ سچ مچ بیمار ہو جائے گی۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج دہاڑی بھی اچھی لگی تھی۔ شام کے وقت میں گھر واپس آئی تو میری جھگی سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جو ہی میں جھگی کے اندر داخل ہوئی، ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک کر رک گئی۔ شرمیلی اور اس کے امی ابو آئے بیٹھے تھے۔ قاسم چچا اور چچی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چچی کھڑی ہوئیں اور بولی، دھیرانی، بڑوں کو سلام کرنا۔ میں نے مہمانوں کو سلام کیا۔ چچی نے کہا، بشیرہ چل شاباش، تو ہماری جھگی میں آرام کر، بعد میں بات کرتے ہیں۔ شرمیلی پر میری نظر پڑی۔ وہ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں چچا قاسم کی جھگی میں چلی گئی۔ چچا قاسم کی جھگی میری جھگی سے چند قدم دور ہی تھی۔ میں جھگی میں داخل ہوئی اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد چچا قاسم اور چچی جھگی میں داخل ہوئے۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ چچی نے میرا ہاتھ ہلایا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ چچی نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، آرام سے، ہمیں علم نہیں تھا کہ تو سو گئی ہے۔ چچا قاسم نے ساتھ والی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بشیرہ بیٹی، میں صاف صاف بات کروں گا۔ شرمیلی کے ماں باپ اپنے بیٹے عباس کے لیے تیرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ ہمیں یہ رشتہ بہت موزوں لگا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ عباس بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ بھیک مانگنے یا ادھر ادھر آوارہ گردی کرنے کی بجائے ورک شاپ پر کام سیکھ رہا ہے۔ آگے بھی اس کے بہت نیک ارادے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، بیٹی تو بڑی خوش قسمت ہے۔ میں نے کہا، چچا کیا وہ منگنی کریں گے؟ چچی بولی، ارے منگنی کیوں کریں، ہم تو ڈائریکٹ شادی کریں گے۔ میں چاہتی ہوں اگلے جمعے کا دن نکاح کے لیے رکھوا دوں، مگر تجھ سے پوچھنا ضروری تھا۔ تو کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے چچی، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ چچی ہنستے ہوئے بولی، واہ قاسم، دیکھ بشیرہ بیٹی نے ہاں کر دی۔ تو ابھی بھائی کو پیغام پہنچا کہ اگلے جمعے کو جمعے سے پہلے نکاح ہوگا اور جمعے کے بعد رخصتی ہوگی۔ چچا قاسم بھی خوشی خوشی کھڑے ہو گئے اور بولے، بالکل بالکل، میں ابھی پیغام پہنچاتا ہوں۔ یہ کہہ کر چچا قاسم اٹھ کر باہر چلے گئے۔ چچی نے میرا ماتھا چوما اور بولی، ہائے کتنے دن ہو گئے، ڈھول ڈھمکا نہیں کیا۔ 2 دن بعد ہی میں تیری ساری رسمیں شروع کر دوں گی۔ تو پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا، دیکھنا جو ہم سے ہو سکا کریں گے۔ شاباش، تو اپنی جھگی میں جا، میں کھانا گرم کر کے بھجواتی ہوں، تو کھانا کھا کر آرام کرنا۔ میں نے کہا، جی چچی۔ میں جھگی سے نکلی اور اپنی جھگی کی طرف چل پڑی۔ اچانک ایک پرچھائی نظر آئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے جھگی کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، مگر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ چند لمحے تو میں اسے دیکھتی رہی، پھر دوبارہ اپنی جھگی کی طرف چل پڑی۔ شاید میرا وہم ہو، چچا قاسم نے صبح ہی شرمیلی کے گھر ہاں کا پیغام بھجوا دیا اور نکاح کے لیے جمعے کا دن بھی کہہ دیا۔ شام تک شرمیلی کے گھر سے بھی جواب آ گیا۔ وہ بھی جمعے کے دن نکاح کے لیے تیار تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں خوش تو تھی، مگر دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے۔ 3 دن بعد میں کام سے واپس آئی۔ چچا قاسم کی جھگی کے باہر ہی 4 سے 5 چارپائیاں بچھائی گئی تھیں۔ ان پر برادری کے سارے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، مگر جمال پر میری نظر پڑی تو میرے دماغ کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ سب لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ میں سر جھکائے اپنی جھگی میں چلی گئی۔ جیسے جھگی میں داخل ہوئی، اندر چچی اور جمال کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، اپنا تھیلا بکسے پر رکھا اور بولی، چچی کیا کوئی خاص بات ہے؟ برادری کے سارے لوگ جمع ہیں۔ چچی نے کہا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ میں نے چونک کر چچی کی طرف دیکھا اور بولی، کیسا دن؟ جمال کی ماں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، توبہ توبہ، مجھے تو سن کر بھی شرم آ رہی ہے، تو کہوں کیسے؟ میں نے کہا، چچی کیا ہوا ہے، مجھے بتائیں۔ اتنے میں باہر سے زور زور سے آوازیں آنے لگیں، دیکھ قاسم، یہاں بیچارے بھکاری رہتے ہیں مگر وہ دھندا نہیں کرتے، کیوں تو ہم سب کو بدنام کر کے اس علاقے سے نکلوانا چاہتا ہے؟ ایک اور آواز آئی، جہاں سے تو اس لڑکی کو بیٹی بنا کر لایا ہے وہی واپس چھوڑ کر آ۔ ایک اور آواز آئی، قاسم مزید اب تیری نہیں سنی جائے گی، یہاں گواہ کھڑا ہے، اب کیا تو گواہوں کی بات کو بھی ٹھکرائے گا؟ اسی لمحے جمال کی آواز گونجی، او چاچا،
ہماری عورتیں شریف اور عزت دار ہیں، ہاتھ پھیلاتی ہیں مگر اپنا جسم پیش نہیں کرتی۔ یہ سننا تھا کہ میں تیزی سے جھگی سے باہر نکلی۔ سب لوگ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں چلائی، جمالے تو کیا بکواس کر رہا ہے، ذلیل آدمی! جمال بولا، لو چاچا خود دیکھ لو، سب کے سامنے مجھے گالی نکال رہی ہے، نہ شرم ہے نہ حیا۔ میں جمال کی طرف یہ کہتے ہوئے بھاگی، میں تجھے آج جان سے مار ڈالوں گی۔ میں اس کے قریب پہنچی، مجھے چچا قاسم نے پکڑ لیا اور بولے، بس کر دے بشیرہ، بس کر دے، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے چچا قاسم کی طرف دیکھا اور بولی، چچا کیوں کوئی فائدہ نہیں؟ یہاں سب مل کر مجھ پر جو گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، تم چاہتے ہو کہ میں اپنی صفائی میں دو لفظ بھی نہ کہوں، اور جو گند مجھ پر اچھالا گیا ہے اسے منون سچ مان لوں؟ ایک بزرگ نے کہا، قاسم ہم جا رہے ہیں، مگر جو فیصلہ یہاں ہو چکا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ چلو سب، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب لوگ چلے گئے۔ جمال کے چہرے پر شیطانی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ آخر وہ میری زندگی میں زہر گھول ہی گیا۔ جس دن میرا نکاح تھا اس سے ایک دن پہلے شرمیلی کے گھر سے رشتہ ختم کرنے کا پیغام آ گیا۔ بس یہی رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر خوشیاں ملنے سے پہلے ہی جل کر خاکستر ہو گئیں۔ برادری والوں نے قاسم چچا کو دھمکی دی کہ اگر قاسم چچا نے مجھے یہاں سے نہ نکالا تو برادری قاسم چچا کا بائیکاٹ کر دے گی۔ قاسم چچا بیچارے مجھے منہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لہٰذا اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں انہیں تو نہ ذلیل کروں۔ صبح سویرے ابھی سب سو رہے تھے کہ میں نے اپنا ضروری سامان ایک گٹھری میں باندھا اور آنسوؤں کو اپنی پلکوں میں چھپائے چل پڑی۔ برگد کے گھنے پیڑ کے پاس سے گزری تو اچانک پیڑ کے پیچھے چھپا جمال سامنے آ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیسی ہو میری جان؟ اتنی صبح کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو اگر تم میری بات مان جاتی تو ابھی ہم اکٹھے ہوتے، مگر تم نے میری بات نہ مان کر جو میری بے عزتی کی ہے تو ظاہر ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ میں لوگوں کو یقین دلانے کے لیے جھوٹا گواہ بھی لے آیا۔ مگر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر تم مان جاؤ تو میں سب کچھ بدل دوں گا، پہلے جیسا کر دوں گا۔ میں نے ایک تماچا جمال کے منہ پر رسید کیا اور بولی، دوبارہ تو میرے رستے میں آیا تو اچھا نہیں ہوگا، چل دفع ہو یہاں سے۔ سچ کیا ہے ایک دن سب کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں آگے بڑھ گئی، وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے میرا منہ دیکھتا رہ گیا۔ میں چند قدم آگے ہی گئی ہوں گی کہ وہ بولا، میں تجھے کہیں بھی نہیں رہنے دوں گا، برباد کر دوں گا۔ مگر میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چلتی رہی۔ شاید میری ماں ٹھیک ہی کہتی تھی، میں منحوس ہوں، میرے مقدر خراب ہیں، بھلا مقدر سے آج تک کون لڑ سکا ہے؟ قاسم چچا کو میرے ساتھ ہمدردی کرنے کی سزا نہیں ملنی چاہیے، اس لیے میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ میں اپنی گٹھری اٹھائے مارکیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ دن تو بھیک مانگنے میں گزر جائے گا، مگر رات کو کیا کروں گی؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، نہ جانے کب تک قسمت میں بھیک مانگنا لکھا ہے۔ مجھے تو اب اس کام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ مارکیٹ میں چوک پر پہنچی۔ اللہ کے نام پر دے دے باجی، یتیم لاوارث ہوں، کمائی کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ گاڑی کے پاس کھڑی امیر عورت نے اپنے پرس سے 50 کا نوٹ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل پڑی۔ سارا دن بھیک مانگتے گزر گیا۔ شام ہوئی تو فکر ہوئی کہ رات کہاں بسر کروں۔ چلتے چلتے پاؤں بھی شل ہو چکے تھے۔ اچانک میری نظر ایک بلڈنگ پر پڑی جو کہ نئی بن رہی تھی۔ ابھی اس کے 2 کمرے ہی بنے تھے، بہت سارا کام رہتا تھا۔ 2 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، ٹھیکیدار بھائی میرا مکان کتنے دن میں تیار ہو جائے گا؟ ٹھیکیدار بولا، آپ فکر ہی نہ کریں، بس 1 ماہ لگے گا آپ کا مکان مکمل ہونے میں، اس کے بعد پیسوں کے ساتھ مٹھائی بھی کھاؤں گا۔ دوسرا آدمی مسکرا کر بولا، مٹھائی کی تم فکر نہ کرو، میں نے تو دیگیں چڑھانی ہیں، مٹھائی کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر ٹھیکیدار آدمی سے ہنستے ہوئے گلے ملا۔ اس کے بعد اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اور چلا گیا۔ میں غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مالک مکان نے مجھے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو بولا، او بی بی کیا سن رہی ہے؟ میں فوراً 2 قدم مالک مکان کی طرف بڑھی اور بولی، بھائی یتیم لاوارث بھکارن ہوں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے گھر میں رات گزار سکتی ہوں؟ قسم کھاتی ہوں فجر ہوتے ہی چلی جاؤں گی،
मालिक मकान बोला, ओ बीबी, मैं तुझ पर कैसे एतबार कर लूँ? पता नहीं तेरे पीछे कोई गैंग हो, पता चले रातों रात उन्होंने मेरी हक हलाल की कमाई पर कब्जा किया हुआ हो। मैंने कहा, भाई मेरे पास इस गठरी के अलावा कुछ नहीं है, थोड़ी सी जमा पूंजी है, वो भी इसी गठरी में रखी हुई है, ज़मानत के तौर पर ये गठरी ही दे सकती हूँ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, औरत ज़ात को रात के वक्त आसरा दे दो, अल्लाह तुम्हारे माल कारोबार में बरकत देगा। मालिक मकान ने मेरी तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम रात यहाँ रह लो, मगर सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और पहले अपने रहने का बंदोबस्त करना, बाद में भीख मांगना। मैंने पलकों में आए आंसू पोंछे और बोली, जी आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। मकान का गेट अभी नहीं लगाया गया था। मालिक मकान अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। मैं मकान के अंदर चली गई। अभी सिर्फ 2 ही कमरे बने थे। कमरों के अंदर अभी फर्श भी नहीं लगा हुआ था। मैं एक कमरे के अंदर बैठ गई। सर छुपाने और रात गुजारने के लिए अच्छी जगह थी। मगरिब से इशा हुई। फिर मैंने अपनी गठरी से 2 चादरें निकाली, एक ज़मीन पर बिछाई और दूसरी चादर ओढ़ी। गठरी सर के नीचे रखी और लेट गई। अचानक एक बिल्ली मियाऊं मियाऊं करती कमरे के अंदर आई। वो मुझे देखकर मुसलसल बोल रही थी। शायद उससे भूख लग रही थी। मैंने डबल रोटी का एक पैकेट खरीदकर अपनी गठरी में बांध लिया था, ताकि अगर मुझे भूख लगे तो वही डबल रोटी खाकर गुजारा कर लूँगी। मैंने गठरी खोली, उसमें से डबल रोटी निकाली और एक डबल रोटी बिल्ली के आगे रख दिया। बिल्ली डबल रोटी खाने लगी। यकीनन उसे भूख लगी हुई थी। मैंने डबल रोटी का एक और टुकड़ा उसके सामने रख दिया। बिल्ली ने डबल रोटी खा लिया। वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। ये देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं दोबारा लेट गई। बिल्ली जाने की बजाय मेरे पाँव के पास आकर लेट गई। ये देखकर मुझे उस पर बहुत ही प्यार आया। मैं लेटी तो फौरन ही नींद आ गई, क्योंकि सारे दिन की थकी हुई थी। अचानक किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ रखा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या देखती हूँ कि जमाल मेरे सामने बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं आंखें मलते हुए उसे देखने लगी। वो बोला, क्यों, क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? मैं उठकर खड़ी हो गई और पीछे हटते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ भी आ गया? मुझे दरबदर करके तेरा दिल नहीं भरा? ये सुनकर जमाल हंस पड़ा, उठकर खड़ा हुआ और बोला, मेरी हिम्मत का तो तुझे इल्म ही नहीं है। तू मान ले कि मैं हीरा हूँ, हीरा। मुझ जैसे बहादुर हमसफ़र कहाँ मिलते हैं। मैं गुस्से से बोली, दफ़ा हो जा यहाँ से, मुझे तेरी सूरत से भी नफ़रत है। वो मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं दफ़ा होने के लिए थोड़ी आया हूँ। मैं चिल्लाई, ख़बरदार मेरे करीब मत आना, वरना शोर मचाकर सबको बुला लूँगी। वो बोला, तेरी आवाज़ यहाँ से तब बाहर जाएगी जब मैं चाहूँगा। उसने आगे बढ़कर मुझे दबोच लिया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोला, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, आज मैं तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। मैं खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। उसने मुझे नीचे धक्का दिया। मैं बिल्ली के पास जा गिरी। बिल्ली अब तक यहीं बैठी हुई थी। जमाल बोला, यही तू आराम से मेरी बात मान जाती तो मैं तुझ पर इल्ज़ाम लगाकर तुझे बरादरी से जलील करके ना निकलवाता। वो मेरी तरफ बढ़ा कि उसी लम्हे बिल्ली ने उस पर छलांग लगा दी और उसके पाँव पर काट लिया। वो चीखता हुआ पीछे हटा। बिल्ली ने दोबारा उसके दूसरे पाँव पर काट लिया। जमाल चिल्लाया, चल हट, पीछे हट, मगर बिल्ली ने दोबारा उस पर हमला कर दिया। उसने पाँव से बिल्ली को मारना चाहा, मगर बिल्ली काबू में ही नहीं आ रही थी। ये देखकर मैं उठी और बाहर की तरफ भागी। जमाल बोला, बशीरा तू कहाँ जा रही है, रुक जा। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, मगर बिल्ली ने दोबारा उसके पाँव पर काट लिया। बिल्ली ने उसका रास्ता रोक रखा था। मैं बाहर रोड पर निकली और मैंने शोर मचा दिया, कोई है यहाँ, कोई है जो मेरी मदद करे। कुछ फासले पर 2-3 घर थे। इतने में जमाल बाहर निकला। वो मकान की पिछली तरफ भागा। मैं भी उसके पीछे ये कहते हुए भागी, कहाँ जा रहा है, थोड़ी देर तो रुक जा। मकान के पिछले हिस्से की तरफ एक लड़का पहले से मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। जमाल को देखते ही उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली और यूं ही जमाल मोटरसाइकिल पर बैठा, लड़के ने मोटरसाइकिल चला दी। वो दोनों फौरन से पहले भाग खड़े हुए। मियाऊं की आवाज़ सुनकर मैंने नीचे देखा। बिल्ली मेरे पाँव के पास खड़ी थी। शायद आधी रात का वक्त था। कोई मेरी मदद को ना आया।
مگر اللہ نے اس بلی کو وسیلہ بنا کر میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ میں نے بلی کو گود میں اٹھا لیا اور واپس مکان کے اندر چل پڑی۔ صبح میری آنکھ کھلی، ایک آدمی میرے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، او بی بی، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں اٹھ بیٹھی۔ یہ تو وہی ٹھیکیدار تھا۔ میں نے کہا، بھائی یتیم اور لاوارث ہوں، رات گزارنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اس مکان کے مالک سے میں نے درخواست کی تھی کہ ایک رات مجھے یہاں سر چھپانے کی اجازت دے دے۔ ٹھیکیدار نے کہا، اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، چل ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے جا، کیونکہ مزدور پہنچنے والے ہیں اور یہاں کام شروع ہونا ہے۔ میں نے کہا، بہت شکریہ بھائی۔ میں نے اپنی گٹھری باندھی اور چل پڑی۔ میں ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی، میری بلی نہیں تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اب اس بلی کو خود سے الگ نہیں کروں گی، مگر نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ میں مکان سے نکلی اور مارکیٹ کی طرف چل پڑی۔ مالک مکان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بھیک مانگنے کی بجائے پہلے مجھے اپنے رہنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ کل رات تو اس نے اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی، مگر مجھے اپنے لیے مستقل ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں مارکیٹ پہنچی۔ کچھ نہ کچھ بھکاری مارکیٹ میں موجود تھے۔ 2-3 سے میں نے بات بھی کی، مگر وہ اس علاقے کے نہیں تھے۔ وہ کسی اور جگہ سے یہاں بھیک مانگنے کے لیے آتے تھے اور کام ختم ہوتے ہی شام کے وقت واپس چلے جاتے تھے۔ مجھے تو چچا قاسم کے ساتھ آئے ہوئے 2 ہفتے ہی گزرے تھے۔ میں تو خود اس علاقے سے ناواقف تھی۔ کیا کروں؟ کس سے مدد مانگوں؟ اچانک ذہن میں ہوٹل والے چچا کا خیال آیا، جن سے میں دال روٹی کھایا کرتی تھی۔ میں ان کے ہوٹل کی طرف چل پڑی۔ دل میں امید سی اٹھی کہ ہو سکتا ہے وہ میری مدد کر سکے۔ چلتے چلتے میرے جسم میں اچانک درد شروع ہو گیا۔ مجھے پچھلے 1 ہفتے سے بہت نقاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے چاہے میری دہاڑی لگتی یا نہ لگتی، میں دن کا اور رات کا کھانا ضرور کھاتی تھی، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بجائے بہتری ہو، میں کمزوری کی طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں ہمت کر کے ہوٹل پر پہنچی۔ شکر ہے ہوٹل کا مالک ہوٹل پر ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، ارے بشیرہ، تیرا رنگ کیوں ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے اور آنکھوں کے نیچے حلقے بھی گہرے ہوتے جا رہے ہیں؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے چاچا کو سلام کیا اور تندور کے پاس ہی نیچے بیٹھ گئی اور بولی، پتہ نہیں چاچا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے میں بیمار ہوں۔ ہاں، بس تھوڑی تھکاوٹ رہتی ہے اور جسم میں درد رہتا ہے۔ یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر کوئی بیمار ہے۔ پھر پریشانیاں تو ویسے بھی آدمی کو آدھا بیمار کر ہی دیتی ہیں۔ چاچا نے کہا، بات تیری ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تو ایک بار سرکاری ہسپتال میں اپنا چیک اپ کرا لے، تھوڑی تسلی ہو جائے گی۔ اگر بخار وغیرہ بھی ہے، ڈاکٹر دوائی لکھ دے گا اور دوائی بھی سرکاری ہسپتال سے مفت مل جائے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چچا، میں چلی جاؤں گی، لیکن ابھی مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ چچا نے کہا، کیسی مدد؟ میں نے کہا، مجھے رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ تم تو جانتے ہی ہو میرا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، پرایا اسے کتنا اپنے پاس رکھتا ہے۔ چاچا نے کہا، او اچھا، میں سمجھ گیا، مگر رہنے کے لیے جگہ، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرا تو اپنا ایک گھر ہے یا یہ ڈھابا ہے، اندر جو میرا کچن کا سامان پڑا ہے تو کچھ دنوں کے لیے وہاں سو سکتی ہے۔ یہاں شہر سے باہر ایک کچی آبادی ہے، وہاں سارے غریب غربا رہتے ہیں۔ اگر تو کہے تو میں وہاں تیرے لیے کوئی 1 کمرے کا مکان دیکھوں۔ میں نے کہا، چاچا، میں اس علاقے میں نئی ہوں، اس لیے مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ میرے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے تو ڈھونڈ دو، آہستہ آہستہ میں خود ہی سب سنبھال لوں گی۔ چاچا نے کہا، چل ٹھیک ہے، تو فکر نہ کر، کچھ دن کے لیے میرا کچن حاضر ہے، میں جلد ہی تیرے رہنے کا کوئی آسرا کرتا ہوں۔ میں نے چچا کا شکریہ ادا کیا اور بولی، چاچا، تم بہت نیک ہو، تم جیسے نیک لوگوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم ہے۔ یہ سن کر چاچا ہنس پڑا اور بولا، میں کتنا نیک ہوں یہ تو صرف میرا رب ہی جانتا ہے، جتنا مجھے علم ہے میں بہت گناہ گار ہوں۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد میں ہوٹل کے قریب بیٹھ کر ہوٹل بند ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ہوٹل 10 بجے بند ہوتا تھا۔ 10 بجے ہوٹل بند ہوا۔ چاچا نے ہوٹل سمیٹا، میری طرف آئے۔ میں انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ چاچا نے تالا چابی مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، بشیرہ بیٹی، یہ تالا چابی کچن کا ہے، تو اندر سے تالا لگا لینا اور بے فکر ہو کر سو جانا، فکر نہ کرنا، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تالا چابی چاچا کے ہاتھ سے لیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔
ہر طرف دکانیں بند ہو چکی تھیں، ایک سناٹا تھا۔ میں کچن میں گئی، میں نے اندر سے کنڈی لگا کر تالا لگا دیا۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا کہ کوئی اندر آ جائے گا۔ میں نے چادر بچھائی اور لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ نہ جانے کہاں سے وہی بلی میاؤں میاؤں کرتی میرے پاس آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ میں حیران تھی کہ جب میں کچن میں آئی تھی تو یہ بلی یہاں نہیں تھی۔ بند کمرے میں بلی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہرحال مجھے اسے دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے گود میں لے کر پیار کیا اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ چند لمحوں بعد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں صبح اٹھی، ناشتہ کیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی، مگر آج مجھے اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ آج تو کمزوری کی وجہ سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بھیک مانگتے مانگتے اچانک قاسم چچا میرے سامنے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں دوسری طرف مڑ گئی، مگر قاسم چچا بولے، بشیرہ بیٹی، میں کب سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا، چاچا آپ کیوں مجھے ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ پر مصیبتیں آئیں۔ قاسم چچا بولے، رک جا بشیرہ، میں تجھے بیٹی بنا کر لایا ہوں، تو میری ذمہ داری ہے۔ مگر اسی لمحے مجھے بہت زور سے چکر آیا۔ میں نے کہا، چاچا، اور اسی لمحے میں نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے وارڈ میں داخل تھی۔ مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ چچا قاسم میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ بولے، بشیرہ بیٹی، اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں چچا۔ چچا قاسم بولے، تیری کب سے طبیعت خراب تھی اور تو نے کسی کو بتایا بھی نہیں؟ ڈاکٹر نے پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ لیے ہیں، کہہ رہے ہیں گھنٹے تک رپورٹ آ جائے گی۔ مجھے بتائے بغیر گھر سے نکلی ہے نا، اسی لیے طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اب ڈاکٹر نے ڈسچارج کرنا ہے تو نے میرے ساتھ گھر جانا ہے، سمجھی؟ اتنے میں جمال اور برادری کے 2 بزرگ وارڈ کے اندر داخل ہوئے اور میرے بیڈ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ چچا قاسم انہیں ہکا بکا دیکھنے لگے۔ جمال نے کہا، چاچا، اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مجھے تو ہر کوئی جھوٹا کہتا ہے، لیکن میں ثبوت اپنے پاس رکھتا ہوں، پھر بات کرتا ہوں۔ چچا قاسم نے کہا، جمال آہستہ بولو۔ جمال کے ساتھ آئے بزرگ نے چچا قاسم کو کہا، قاسم تم ہمارے ساتھ باہر آؤ اور ہماری بات سنو۔ چاروں ناچار چچا قاسم کو ان کے ساتھ باہر جانا پڑا۔ جمال طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ کافی دیر گزر گئی، چچا قاسم واپس نہ آئے۔ میری ڈرپ ختم ہو گئی تھی۔ اسی وقت ایک نرس وارڈ کے اندر آئی۔ میں نے اسے پکارا اور بولی، باجی میری ڈرپ ختم ہو گئی ہے۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے میری ڈرپ نکالی۔ میں نے کہا، کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ وہ بولی، ابھی نہیں، 1 بجے ڈاکٹر نے راؤنڈ پر آنا ہے، وہ کہیں گے پھر جانے کی اجازت ملے گی۔ وارڈ میں دیوار پر گھڑی لگی تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11 بجے تھے۔ کافی دیر گزر چکی تھی۔ چچا قاسم واپس نہیں آئے۔ مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ میں دوبارہ سو گئی۔ تقریباً 1 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر آ گئے۔ ڈاکٹر میرے پاس آئے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا، بشیرہ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا، یوں تو ٹھیک ہوں، بس کمزوری بہت محسوس ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کے چچا کہاں گئے؟ تب مجھے یاد آیا کہ چچا تو باہر گئے تھے، مطلب واپس ہی نہیں آئے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب وہ میرے دور کے چچا ہیں، میں یتیم ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے آپ مجھے بتا دیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، اوہ بڑا افسوس ہوا سن کر۔ دراصل بشیرہ آپ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں، مگر آپ کو اپنا مکمل علاج کرانا پڑے گا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ میرا مسئلہ مجھے بتائیں۔ ڈاکٹر نے کہا، بشیرہ آپ کو کینسر ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے نرس کو کہا، بشیرہ کو میرے کمرے میں لے کر آئیں۔ نرس مجھے ڈاکٹر کے کمرے میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے میرا علاج سمجھایا، دوائیاں بھی لکھ کر دیں، مگر جب میں دوائیاں لینے گئی تو 1-2 گولیوں کے علاوہ باقی ساری دوائیاں باہر سے لینی تھی۔ جب باہر کے اسٹور سے دواؤں کی قیمتیں سنی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں صرف 1-2 ہی دوائیاں لے سکی، باقی چھوڑ دیں۔ اتنی مہنگی دوائیاں، میں تو 1 دن کی دوائی خریدنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میں مارکیٹ میں ادھر ادھر ماری ماری پھرتی رہتی۔ میری بیماری نے مجھے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب تو بھوک اور پیاس بھی ختم ہو چکی تھی۔ کہاں سونا تھا، اب تو موت سر پر منڈلانے لگی تھی۔ اس لیے یہ فکر بھی چھوڑ دی
کہ کہاں سونا ہے۔ جہاں جگہ مل جاتی وہیں سڑک کنارے سو جاتی۔ مجھے اپنی ماں کی وہ بات بہت یاد آتی، ہم نے تو تیرے لیے اچھا ہی سوچا تھا، اب تیرے مقدر ہی خراب ہیں تو ہم کیا کریں۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میں ایک بڑے شاپنگ مال کے اندر، جہاں لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے تھے، سونے کے لیے جگہ بنا رہی تھی۔ نیند اتنی آتی، جہاں لیٹتی بس سو جاتی۔ بیماری مجھے اندر سے کھاتی جا رہی تھی۔ چند ہی دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کسی نے ہلایا۔ میں نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو میرے پاؤں کے پاس ایک 10-12 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کون ہو تم؟ وہ بولا، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ بولا، آپ بہت اچھی ہیں۔ اس لیے اس کی یہ بات سن کر میں قہقہہ لگا کر ہنس پڑی اور بولی، اتنی اچھی ہوں کہ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھو کہیں بھی سو جاتی ہوں، مگر ڈرتی بھی رہتی ہوں کہ کہیں کوئی بھگا ہی نہ دے۔ یہ سن کر بچہ میرے قریب آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اسی لمحے میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اگلے ہی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہو۔ اتنے میں بچے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ آنکھیں کھول لیں۔ میں نے آنکھیں کھول دیں، مگر میں حیران رہ گئی کہ میں لکڑی سے بنائے گئے ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھی۔ میرے سامنے بچہ تو کھڑا ہی تھا، مگر اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے۔ عورت نے کہا، بشیرہ، تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ میرا بیٹا انسانوں کی دنیا میں کھو گیا تھا۔ وہ بھوکا تھا جب تم نے اسے کھانے کے لیے روٹی دی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، جس بلی کو تم نے روٹی دی تھی وہ بلی میرا یہ بیٹا تھا۔ ہم جنات ہیں۔ میں نے کہا، جنات؟ وہ بولی، ہاں، تم اس وقت جنات کی دنیا میں ہو۔ ایک احسان تم نے میرے بیٹے پر کیا، میں اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ قریب کھڑے جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ جنات کا علاج کرتے ہیں، اور یہ ہمارا چھوٹا سا جنات کا ہسپتال ہے۔ ویسے تو ہم جنات بیمار نہیں ہوتے، مگر ہم آپس میں لڑتے بہت ہیں، اس لیے زخمی ہو کر یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ تمہارا علاج کریں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا، مگر میں تو مرنے والی ہوں۔ جنزادی بولی، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی مر نہیں سکتا، امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ میں جنات کی دنیا میں 1 ماہ رہی۔ زیادہ وقت سوئی رہتی، آرام کرتی رہتی۔ نہ جانے جنات کون کون سے پھول مجھے سنگھاتے رہتے، پتہ نہیں کون کون سی پھکیاں کھلاتے رہتے۔ جنات کا پھلوں کا ایک باغ تھا، ایسے ایسے پھل لگے ہوئے تھے جو میں نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ مجھے روزانہ صبح ناشتے میں وہ پھل کھلائے جاتے۔ 1 ماہ بعد میں بالکل بھلی چنگی ہو گئی۔ جنزادی اپنے بیٹے کے ساتھ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بشیرہ، تمہارے واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اس دنیا میں جہاں میرا کوئی نہیں؟ جنزادی مسکرائی اور بولی، ایسی بات نہیں ہے، خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ جس طرح رات ہمیشہ نہیں رہتی، غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ میں نے ننھے جنزادے کو پیار کیا، اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور بولی، تم مجھ سے ملنے آؤ گے نا؟ جنزادے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جنزادی نے مجھے واپس میری دنیا میں پہنچا دیا۔ دوبارہ سے بھیک مانگنے کے لیے اسی لمحے مجھے شرمیلے کی آواز آئی، بشیرہ، بشیرہ۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا، وہ میرے قریب پہنچ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور بولی، تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم پاگل ہو گئے ہیں، میرے ساتھ ابھی گھر چل۔ میں نے کہا، شرمیلی، میں نے کہیں نہیں جانا، میرا ہاتھ چھوڑ۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں تو سب سے ناراض ہے، مگر میں تجھے لے کر ہی جاؤں گی۔ شرمیلی زبردستی مجھے کھینچتے ہوئے گھر لے گئی، مگر یہ دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا کہ میری جھگی کے باہر 4 پائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان پر شرمیلی کے گھر والے قاسم چچا اور چچی اور مجھے پالنے والے میرے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچی، سب کو سلام کیا۔ میری ماں نے کھڑے ہو کر مجھے گلے لگایا اور بولی، بشیرہ، تیرے ساتھ دنیا نے اچھا نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں تو اس دنیا سے ہی خفا ہے، مگر ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے تیرا اعتبار نہیں کیا سوائے عباس کے۔ شرمیلی بولی، بالکل۔ عباس بھائی نے جمالے کو اس جھوٹے گواہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ وہ تیرے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ عباس بھائی کو شروع دن سے ان کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ شرمیلی کی ماں نے کہا، بشیرہ بیٹی، ہم لوگ آج یہاں سے جا رہے ہیں۔ ہم نے کرائے پر مکان لے لیا ہے، اور عباس نے بھیک مانگنے سے سب کو سختی سے منع کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرا عباس کے ساتھ نکاح کر کے
تجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، اسی لیے ہم نے تیرے ماں باپ کو بھی بلایا ہے۔ ہمارا یہی ارادہ تھا کہ جلد از جلد تجھے ڈھونڈ کر گھر لے آئیں۔ میری ماں نے کہا، بیٹی بس اب کچھ مت کہنا، اللہ تجھے ڈھیروں خوشیوں سے نوازے۔ میرا عباس کے ساتھ سادگی سے نکاح ہوا، اور صرف میں رخصت نہیں ہوئی بلکہ میرے سب سسرال والے اس زندگی کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو کر نئے گھر میں چلے آئے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔